الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السورة: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میری آج کی گفتگو بھی اصل میں پچھلے جمعے کی گفتگو کے تسلسل میں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے خطاب جمعہ کا عنوان تھا دجالی فتنہ اور سورہ کہف. اس کے ضمن میں جو باتیں پچھلی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں اجمالاً انہیں ذہن میں تازہ کر لیجیے. سب سے پہلی بات یہ کہ دجل کے لفظی معنی ہے فریب، دھوکہ، ملمہ سازی. قرآن مجید میں اس مادے سے کوئی لفظ نہیں آیا. احادیث میں دجالوں کا تذکرہ ہے. ایک تو حضور نے فرمایا کہ قیامت سے قبل 30 دجال ایسے پیدا ہوں گے، سامنے آئیں گے، جن میں سے ہر شخص نبوت کا مدعی ہوگا جبکہ وہ نبی نہیں ہوگا. نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے. تو 30 دجال، ان میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 5-6 تو حضور کے زمانے ہی میں، آپ کے بعد متصل قبل حضرت ابوبکر کے زمانے میں سامنے آ گئے تھے. اور بھی جو آئے ہوں گے تاریخ میں، لیکن یہ کہ ماضی قریب کے 2 دجال جو ہیں ان سے ہم خوب واقف ہیں. ایک ایرانی دجال بہاءاللہ جس سے کہ بہائی مذہب شروع ہوا، اور دوسرا یہ ہندوستانی دجال غلام احمد قادیانی جس سے قادیانی مذہب شروع ہوا. اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی ایک شخص، ایک یہودی جو دجال ہے لیکن وہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں. میں اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، وہ مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ ایک اور دجال کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا. اس دجال کے بارے میں ایسی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کبھی رونما نہیں ہوا. حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر تا قیام قیامت وہ جو دجال کا فتنہ ہوگا اس سے بڑا فتنہ کوئی اور نہیں. اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہوگا یہ جھوٹا ہوگا اور اس کے پیشانی پر کافارا لکھا ہوا ہوگا، کفر، جسے ہر مومن پڑھ لے گا.
یعنی کافر نہیں پڑھ سکے گا، وہ تو اس کے دلیل کے فریب میں آ ہی جائے گا، لیکن مومن جو ہے وہ پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے، خواہ وہ مومن پڑھا ہوا ہوگا خواہ یہ کہ وہ ان پڑھ ہو، لیکن وہ پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں جو احادیث میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی، ان کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ قواعد طبعیہ، فورسز آف دی نیچر اور ایلیمنٹس جو عناصر ہیں جن سے کہ یہ کائنات بنی ہوئی ہے، اس پر اسے بڑا غیر معمولی اقتدار اور اختیار اور تسلط اور قدرت حاصل ہو جائے، چنانچہ فاصلے اس کے لیے معدوم ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں روئے ارضی پر کوئی بستی نہیں بچے گی جس میں وہ 40 دن کے اندر اندر جس کا چکر نہ لگا لے۔ پھر وہ جب گفتگو کرے گا تو مشرق و مغرب کے مابین بسنے والے سب لوگ اس کی بات سنیں گے۔ اس کی سواری جو ہے وہ اتنی تیز ہوگی کہ اس کی ٹاپوں کے درمیان ایک ٹاپ دوسری ٹاپ کے مابین جو ہے اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ ایک رات اور دن میں بمشکل سفر طے کیا جا سکے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا یروشلم میں ہوگا۔ پھر یہ کہ زمین کے دریا بھی اس سے مسخر ہو جائیں گے اور زمین کی نباتات بھی مسخر ہو جائیں گے۔ وہ حکم دے گا تو دریا چلیں گے اور وہ حکم دے گا تو رک جائیں گے۔ وہ کسی بالکل بے آب و گیا زمین پر سے گزرے گا اور حکم دے گا زمین کو کہ نکال اپنے خزانے، جو نباتات تیرے اندر ہے وہ زمین نکال کر پیش کر دے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا اور آسمان بارش برسائے گا۔ اسی طرح علاج معالجے کی انتہا کو معاملہ پہنچ جائے گا کہ مادر ذات جو نابینا ہوں گے اور جو کوڑھی ہوں گے ان کا بھی علاج ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سرجری اتنی ترقی کر جائے گی کہ ایک شخص کو وہ آدھی سے چیرے گا، 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، پھر سیدھے گا اور پھر وہ زندہ انسان ہوگا۔ پھر مردوں سے مکالمے ہوں گے اور شیاطین ہوں گے، جنات کے جو فوت شدہ لوگوں کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور وہ کہیں گے دیکھو میں تمہارا والد ہوں، میں تمہاری والدہ ہوں، دیکھو میں تمہارا دوست ہوں، پرانا دوست ہوں، اور یہ واقعتاً خدا ہے، اس کو مانو، اس کی پرستش کرو، اسے سجدہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، بلکہ ایک اور حدیث جو میں نے سنائی تھی جس کے الفاظ یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے 2 چیزیں ہوں گی، ایک پانی اور ایک آگ۔ تو جو لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ حقیقت میں پانی ہوگا، ٹھنڈا میٹھا پانی، اور جو لوگوں کو پانی نظر آیا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ جو لوگ اس کے پانی کی طرف لپکیں گے وہ در حقیقت میں آپ کو دوزخ میں ڈلوائیں گے، اور جو لوگ اس کی آگ کو قبول کر لیں گے وہ در حقیقت جنت کی جو نعمتیں ہیں ان سے بہرایاب ہوں گے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اچھا بھلا مومن شخص جو یہ سمجھے گا کہ میں مومن ہوں، لیکن یہ کہ اس کے دل میں جو شبہات اور شکوک یہ پیدا کر دے گا اس کے بنا پر وہ کافر ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ کہ آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی، وہ گھروں سے نکل کر باہر آ جائیں گی، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اپنے گھر کو جائے گا، اپنی ماں بہن بیٹی اپنی پھوپھی کو باندھ کر رسیوں سے جوڑ کے رکھے گا تاکہ وہ کہیں دجال کی پیروی کے لیے باہر نہ نکل جائیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شخص دجال جو ہے اگرچہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، لیکن حضور نے خبریں دی ہیں وہ ہوا صادق المصدوق، تو لازماً ایسا ہوگا قیامت سے پہلے۔ یہ کوئی بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو اہل ایمان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمودار ہوگا۔ یہ دجال شخص کون ہوگا؟ کوئی انسان ہوگا یا کوئی جنات میں سے ہوگا، اس لیے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تفصیلاً آتی ہے کہ وہ ایک دفعہ بحری سفر پر تھے تو وہ جہاز طوفان کے اندر جو ہے گر گیا، پھر 1 مہینے تک لہریں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ان کی کشتی کو لیے پھرتی رہیں، پھر اچانک وہ ایک جزیرے پر جا لگے۔ اس جزیرے میں پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ جو ایک بہت ہی قوی ہیکل دیو جو ہے وہ کسی جگہ پر بندھا ہوا تھا رسیوں سے، وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت کم تھے، آپ احادیث پڑھیے، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے تمیم داری کی۔ تو وہاں پہ وہ پھر بتائے گا کہ میں دجال ہوں، ابھی تو میں پابند ہوں۔ تو اس سے ایک امکان محسوس ہوتا ہے کہ وہ شیاطین جن میں سے کوئی ہے کہ جسے ابھی تو اللہ نے کہیں پابند کیا ہوا ہے، پابند سلاسل ہے، بندھا ہوا ہے، لیکن کسی وقت وہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس وقت پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے گا کہ کون ہوں گے کہ جو اس کی آگ کو قبول کر لیں گے تاکہ جنتی بنے، اور کون لوگ ہوں گے کہ جو اس کے پانی کی طرف دبکیں گے
کہ پھر یہ کہ در حقیقت میں وہ جہنم کے گڑھے کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ لیکن اصل بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ شخص دجال تو جب آئے گا، لیکن انگریزی کے محاورے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو واقعات ابھی مستقبل کے پردے میں ہیں، ابھی رونما نہیں ہوئے، ان کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ آنے والے واقعات کے سائے جو ہیں وہ ان کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو وہ سایہ جو ہے دجالی فتنہ، وہ بتمام و کمال اس وقت جو ہے روح ارضی کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سائنس کی وہ ترقی، ٹیکنالوجی کی وہ ترقی کہ جو اب آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ تو واقعہ یہ ہے کہ اس میں حیرت ناک معاملہ ہو چکا ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے کہ انسان کا علم آج کہاں پہنچ چکا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ اچھے بھلے لوگوں کے سمجھ سے باہر ہے جو ہو رہا ہے، جو معاملہ ہو رہا ہے اس وقت۔ وہ ساری ترقیاں ہو چکی ہیں، فاصلے ختم ہو چکے ہیں، علاج معالجہ سرجری بہت اونچی جا چکی ہے۔ وقت کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ سواری آپ کے پاس ہوائی جہاز کی ایسی ہے کہ وہ ایک ٹاپ جو ہے، اگر آپ کی کراچی سے فلائٹ لاہور سے چلے اور وہ بس ایک دفعہ وہ سٹاپ اوور لے گی کہیں پہ پیرس میں یا کسی اور جگہ، اور پھر نیو یارک ہوگی، گویا کہ آدھی دنیا اس نے طے کر لی۔ اور سورج غروب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو چونکہ سورج بھی ادھر ہی جا رہا ہے جدھر ہم جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے سورج کے غروب ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بلکہ یہاں سے اگر ہم چلتے ہیں صبح کے کوئی 4-5 بجے تو شام کو 4-5 بجے نیو یارک میں ہوتے ہیں، سورج ابھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے ہو چکی ہے عمل جراحی کی، پھر یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس حد تک جا چکے ہیں۔ اب جینیٹک انجینئرنگ کا معاملہ وہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، چیزوں کے اندر اس درجے کی ترمیم ہو رہی ہے۔ سیڈز جو ہیں بالکل نئے، تازہ جو ندائے خلافت آیا ہے اس میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو آج کل سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے ہیں، وہ اس سے پہلے ڈاکٹریٹ کر کے آئے تھے امریکہ سے جینیٹک انجینئرنگ ہی میں، اور اب پھر گئے ہوئے کسی مزید ٹریننگ کے لیے۔ تو ان کا ایک خط آیا ہے جو تازہ ندائے خلافت میں چھپا ہے۔ میں نے پہلے جو آپ کو ٹرپس کے حوالے سے بتایا تھا اس میں ایک نئی بات کا اضافہ کر لیجئے کہ اب وہ ایسے بیج ایجاد کر رہے ہیں کہ جس سے جو فصل ہوگی وہ فصل آگے بطور بیج استعمال ہو ہی نہیں سکے گی۔ گویا کہ کاشتکار ہر حال میں محتاج رہے گا کہ وہ بیج دیں تو وہ اپنی کھیتی کو بو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آج تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک فصل کاٹی اور اس کے بعد اسی میں سے کچھ گندم رکھ لی کہ آپ اگلے سال اس کو بو لیں گے، اس کو بیج کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن نہیں۔ اب وہ ایسا بیج بنا رہے ہیں جیسے کہ یوں سمجھیے جیسے جانور کو آپ خصی کر دیتے ہیں، گوشت تو ہے اس کے اندر لیکن ریپروڈکٹیو پاور نہیں ہے، وہ اب آگے جو ہے تناسل کا معاملہ اس سے نہیں چل سکتا۔ اسی طریقے سے یہ بیج جو ہے یہ خصی بیج ہوگا کہ اس سے آگے نسل نہیں چل سکتی۔ ہاں اس سے یہ ہے کہ جو ایک فصل ہے وہ آپ لے لیجیے۔ لہذا گویا کہ پوری دنیا کی زراعت جو ہے وہ ان ملٹی نیشنل جو اس وقت کمپنیاں ہیں ان کے قبضے میں ہوگی کہ جسے چاہیں گے بیج دیں، وہ بیج دیں تو آپ کے کھیت جو ہے ان کے اندر کاشت ہو سکے گی، وہ بیج نہ دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے پھر وہ من مانی قیمتیں وصول کریں گے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آخر میں جو کہا کہ دجال کے پیروی میں عورتیں نکلیں گی تو وہ بھی فائنل شکل میں میرے سامنے اس وقت ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ سن 94 کی کائرو کانفرنس، پھر سن 95 کی بیجنگ کانفرنس، اور اب ہو رہی ہے اگلے مہینے 5 جون سے 9 جون تک کہ جو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کا اسپیشل سیشن ہو رہا ہے، بیجنگ +5، کیونکہ 5 سال ہو گئے بیجنگ کانفرنس کو۔ اس میں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے جو ایجنڈا دیا تھا اور جو پروگرام دیا تھا اس پہ کتنا عمل ہوا، کہاں کہاں اس میں کوئی جو ہے کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی کو کیسے ختم کرے۔ اور وہ ایجنڈا میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ شرم و حیا، عصمت و عفت اور خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر دینے والا ایجنڈا ہے۔ عورتوں کی آزادی، ویمن لب، عورت چاہے تو پروسٹیٹیوٹ بنے، آپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، وہ بھی ایک لیبرر ہے۔ جیسے کسی نے اپنی ہاتھ کی قوت استعمال کی، کسی چلائی ہے، یا کوئی اور طاقت استعمال کی دماغ کی اور بیٹھ کر دفتر میں، ایسے وہ اپنے جو بھی اللہ نے اس کو سیکس آرگنز دے رکھے ان کو وہ استعمال کر رہی ہے کمائی کے لیے۔ یہ بھی ایک لیبرر ہے، ورکر ہے، سیکس ورکر ہے۔ اس کو کسی اعتبار سے بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی گھٹیا کام ہے۔
اسی طرح شہوت جیسے چاہے پوری کر لی جائے، مرد مرد سے، عورت عورت سے، اور یہ کہ جیسے بھی ہو عورتیں اور مرد آپس میں کرے، اس کے اوپر کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہومو سیکشول میرجز کو ریگولر میرج تسلیم کیا جانا چاہیے۔ عورتوں کے حقوق مکمل مساوی ہونے چاہیے تاکہ وراثت میں بھی برابری ہو۔ یہ اسلام کا قانون کیا ہے کہ بیٹی کے لیے آدھا اور بیٹے کے لیے جو ہے وہ پورا، یا بیٹی کا اکیلا تو بیٹے کا دوہرا، یہ نہیں، غلط بات ہے یہ ساری۔ طلاق کا معاملہ بھی بالکل برابر ہونا چاہیے، جب چاہے عورت بھی طلاق دے دے، جب چاہے مرد طلاق دے دے۔ یہ سارا ایجنڈا ہے، اور آپ نوٹ کیجئے کہ یہ اب ہوگا یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے، یو این او کے ذریعے۔ تو جو تازہ امپیکٹ میں وہ مضمون آیا ہے، مجھے چونکہ انہوں نے پہلے ہی ای میل کے ذریعے سے بھیج دیا تھا، تو میں تو 2 جمعے پہلے سے آپ کو اس سے متعارف کرا چکا ہوں، لیکن اب وہ امپیکٹ بھی آ گیا ہے، تو اس کا ہم نے جو ہے مضمون اب شائع کر دیا ہے، اور وہ 4 ورقے کی حیثیت سے یہاں پر انگریزی ایگزیکٹ جو اس کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ چھاپ کر ہم یہاں لے آئے ہیں۔ یہاں ہر صاحب کو جو بھی انگریزی پڑھ سکتے ہو وہ لے، جو انگریزی نہ پڑھ سکتے ہو وہ نہ لے، وہ تو ہماری طرف سے ہدیتاً ملے گا، لیکن یہ ہے کہ اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنے کے لیے ہماری خواہش ہوگی کہ آپ کچھ خرچ کریں، اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے اسے 10,000 کی تعداد میں شائع کیا ہے، تو کچھ تھوڑا بہت آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ بہرحال یہ ہے وہ دجالی فتنہ کہ جو اب اپنے آخری عروج کو پہنچا چاہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا وہ شخص دجال کب ظاہر ہوگا، ظاہر ہے وہ بھی یہودی ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے رزق کے خزانوں پر وہ یہودی ہی قبضہ کر رہے ہیں، لہذا وہ جو صورت ہے کہ وہ جس کو جو ان کا مذہب اختیار کرے گا اور پرستش کرے گا اس دجال کی، صرف اس کو رزق ملے گا، باقی کو لیے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور یہ اب بالکل انہونی بات نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے جس طریقے سے آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے اور ٹرپس نے جس طریقے سے کہ شکنجہ جو ہے وہ اپنی پوری نوع انسانی کے گرد جو ہے اس نے کس لیا ہے، تو اس سے کوئی عجیب بات نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص جو ہے دجال اکبر وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ بہرحال اس دجالی فتنے کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اجتماعی سطح پر مقابلہ، اس کے لیے تو ایک ہی شکل ہے کہ کسی ملک میں اسلام کا مکمل اور کامل نظام قائم کیا جائے، اس کی برکتیں ہوں گی جو دجالی فتنے کا اصل جو ہے جواب بنے گی اور اس کا توڑ بنے گی۔ لیکن ایک ہے انفرادی سطح پر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دجال کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم پر اصل ذمہ داری تو تمہاری اپنی ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کوئی اور گمراہ ہو رہا ہو تو اس سے تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا، بشرطے کہ تم دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرتے رہو۔ اگر تم دعوت و تبلیغ کا حق ادا نہیں کر رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، تو تم لائق ملامت ہوگے، تمہیں بھی سزا ملے گی۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ لیکن یہ کہ اگر تم یہ کہ اپنی طرف سے ابلاغ و تبلیغ کرتے رہو اور دعوت دیتے رہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے رہو، تو پھر گمراہ ہو جائے، اس سے تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ لہذا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم خود اس کے اثرات سے کیسے بچیں۔ یہ اثرات بد، اس کے ضمن میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے کہ سورہ کہف کے بارے میں حضور نے فرمایا، خاص طور پر دجالی فتنے کے اثرات سے انسان کو محفوظ رکھنے والی سورت سورہ کہف ہے۔ چنانچہ پوری سورت کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے، سورہ کہف کی ابتدائی آیات کے بارے میں بھی حدیث ہے، سورہ کہف کی آخری آیات کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ویسے تو بحیثیت مجموعی پوری سورہ مبارکہ جو ہے اس میں مفید ہے، مؤثر ہے، لیکن خاص طور پر ابتدائی اور آخری آیات کی خصوصی اہمیت ہے۔ پھر وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له النور ما بین الجمعتین، جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لے تو اس کو ایک ایسا نور عطا ہو جائے گا کہ جو اگلے جمعے تک کے لیے اس کی کفایت کرے گا، یعنی نور ایمان جو ہے وہ اس کے قلب کے اندر جو ہے وہ تازہ رہے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد وہ تلاوت نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، ہم تو صرف عربی پڑھتے ہیں، باقی ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا کہا گیا۔
تلاوت سے مراد وہ تلاوت ہوگی کہ سمجھ کر، اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اگر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے تو انسان کے ایمان بالغیب، اللہ کی ہستی پر ایمان، اللہ کی قدرت پر ایمان، اللہ پر توکل، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس درجے پہ راسخ ہو جائیں گی کہ پھر وہ دجالی فتنہ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی اور آخری آیات تھی ان کی تو میں نے پچھلی مرتبہ کچھ تفسیر عرض کی تھی۔ اس میں خاص طور پر پہلی جو 8 آیات ہیں ان میں جو 2 آیتیں ہیں بڑی اہم ہیں اس اعتبار سے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کے لیے زینت بنا دیا ہے، اس کا زیور بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، یعنی دنیا ہی پر ریچھ کر رہ جاتے ہیں یا دنیا میں رہتے ہوئے اصل محبت ہم سے کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل امتحان۔ روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، آیا تو یہ جو شمع کی روشنی ہے بس وہی اس کے اندر مگن ہو گیا اور اسی کے گرد طواف کر رہا ہے، یا جو ذات باری تعالی ہے در حقیقت وہ اس کے گرد طواف کر رہا ہے، بس اسی کے اندر فرق ہو جائے گا کہ کون ناکام ہے کون کامیاب۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے زمین کے اوپر، چاہے وہ اسکائی اسکریپرز ہیں اور بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں ہیں اور بڑے بڑے عمدہ چمن ہیں، سعیداً جرزا، ایک وقت آئے گا یہ سب کے سب چورا چورا ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے اور زمین پوری چٹیل میدان ہو جائے گی، کوہ ہمالیہ تک کا وجود نہیں رہے گا، تو اسکائی اسکریپرز جو ہیں وہ کس گنتی میں آنے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ سعیداً جرزا، سعید کہتے ہیں چٹیل میدان اور جرزا چورا چورا ہو جانا، تو یہ سب چیزیں چورا چورا ہوئی پڑی ہوں گی۔ یہ تو صرف در حقیقت ایک خاص مدت تک کے لیے لوگوں کے لیے امتحان کے لیے ہم نے یہ زیبائش ہے، آرائش ہے۔ اس زیبائش اور آرائش کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی جتنی ترقی ہو رہی ہے اس کی زیبائش اور آرائش میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آدمی جا کے دیکھتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تو مبہوت ہو جاتا ہے ایک دفعہ، یہ عمارت بھی انسان نے بنا لی، یا اور اسی طرح کے کرشمے وہاں پر آپ دیکھیے جا کر، تو انسان جو ہے متاثر ہوتا ہے، آخر انسان کے اعصاب جو ہے وہ اس سے اثر قبول کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جتنی ٹیکنالوجی بڑھی ہے، جتنی سائنس نے ترقی کی ہے، اب یہی بات ہے عام آدمی کے لیے، لو جی ہمارا مولوی جو ہے وہ تو استنجے کے ڈھیلے ہی جو ہے گنتا رہ گیا ہے، اور یہ لوگ دیکھو یہ تو آسمان پہ پہنچ گیا، یہ تو چاند کے اوپر ہوا ہے، ان کا جہاز جو ہے مریخ کا چکر لگا کے آ گیا ہے، تو اصل شے تو وہ ہے، اصل چیز تو سائنس ہے، اصل چیز ٹیکنالوجی ہے۔ یہ کیا لیے پھرتے ہیں؟ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، آخرت کو مانو، جنت کو مانو، دوزخ کو مانو، فرشتوں کو مانو، وحی کو مانو، ان چیزوں کی کیا کوئی ریلیونس کیا ہے؟ ان کی کیا پریکٹیکل امپورٹنس؟ عام آدمی کا ذہن جو ہے وہ در حقیقت اسی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے وہ دین سے روز بروز مزید برگشتہ ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی پریکٹیکل اہمیت نہیں ہے، کوئی پریگمیٹک جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیزیں تو یہ ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اس سے یہ ہے کہ اس الحاد اور مادہ پرستی جو ہے اسے اور تقویت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے جیسے جیسے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ 2 کھوٹے ہیں جو سورہ کہف کے آغاز میں اور اختتام پر گاڑ دیے گئے۔ اس آغاز میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کے لیے آرائش اور زیبائش کا ذریعہ بنا دیا، زینت بنا دیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب چورا چورا ہو کر چیزیں بکھری ہوئی ہوں گی اور یہ سب میدان چٹکن ہوگا، اس لیے کہ یہی حشر ہونا ہے۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربکم الملک صفا صفا، وہیں پر پھر ہماری حاضری بھی ہوگی۔ آخر میں 2 آیتیں پھر آئیں جو اس کا منطقی نتیجہ ہے، جو اس زیبائش اور آرائش کے اندر مفتون ہو کر رہ گئے، بیج کر رہ گئے، انہی کے ہو گئے، اسی کی بھاگ دوڑ، اسی کی طلب، اسی کے لیے جد و جہد، صبح سے شام تک اسی کی فکر، اور اس میں حلال کو بھی ختم، حرام کو بھی ختم، ساری قیود اور حدود جو ہے شریعت کی اور دین کی وہ سب بھی جو ہے پامال، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے کہیے ہم بتائیں تمہیں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ اپنی دنیاوی بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی بھاگ دوڑ، سعی و جہد، محنت و مشقت دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ گئی، کھوئی گئی دنیا ہی کے اندر، عاقبت کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی، اس کے لیے کوئی جد و جہد ہی نہیں کی، آخرت کے لیے کوئی کمائی ہی نہیں کی، سارا کچھ جو ہے وہ صرف اس دنیا کے لیے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور پھر کہ اس سے بالا تر بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم تو بہت اچھے کامیاب جا رہے ہیں، ہم نے محنت کی تو کاروبار ہمارا جم گیا، ہماری پہلے ایک دکان تھی آج 3 دکانیں ہیں، ہمارا پہلے 1 مل تھا آج 10 ہمارے مل چل رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ پہلے میں کبھی کہیں جو ہے وہ کسی جگہ پر کسی میونسپل کارپوریشن کا یا جو بھی کاؤنسل ہوتی ہے اس کا میں رکن تھا، اس کے بعد میں آ گیا ہوں، دیکھو ایم پی اے بن گیا ہوں، اس کے بعد آگے جو آ کر میں ایم این اے بن گیا ہوں، مجھے وزارت بھی مل گئی ہے، تو میں تو انہم یحسنون صنعا، ساری جد و جہد جو ہو رہی ہے دنیا کے لیے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قانون یہی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جو طالب بن جاتا ہے دنیا کا، ہم دنیا ہی میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں اپنی کامیابی، لیکن اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہی جہنم رہ جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، آخرت کے لیے کچھ کمایا ہی نہیں، آخرت کے بینک میں کچھ ڈپازٹ کرایا ہی نہیں، تو وہاں کہاں سے کیش کرا لیں گے آپ جا کر، وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں تو پھر یہ کہ دھکے دیے جا کر جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے اشارہ کیا تھا پچھلی مرتبہ، لیکن آج ذرا میں تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 کھوٹے جو اس سورہ مبارکہ کے آپ ابتدا میں اور پھر انتہا پر ہیں، اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ درمیان میں بھی دیکھیے ایک آیا موقع حضور سے خطاب۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جن کے پاس دولت تھی، ظاہر چمک دمک تھی، تو حضور ان کی طرف کچھ التفات زیادہ فرماتے تھے کہ یہ اگر ایمان لے آئیں گے، اگر ابو جہل ایمان لے آئے تو اہل ایمان کو تقویت حاصل ہوگی، وہ بڑا سردار ایمان لے آئے، عمر ایمان لے آئے، جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو حضور دعائیں کرتے تھے نا کہ اللہ عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی کو تو میری جھولی میں ذرا ڈال دے، ایک کو تو ضرور ہی ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی حضور کی، اور حضرت عمر جو ہے پھر عمر بن الخطاب سے آگے بڑھ کر وہ عمر فاروق اعظم بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ جو آپ کا التفات تھا، اس سے یہ ہے کہ 2 معاملات ہو رہے تھے کہ جو ذرا منفی نتائج نکل رہے تھے۔ ایک تو دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ان کی نگاہ میں بھی دنیاوی مال اور دولت ہی کی قدر ہے، کہ یہ دولت مندوں کے پیچھے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ان کی طرف زیادہ عنایت کر رہے ہیں، تو شاید یہ دنیا کی چمک دمک جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاید اس کے فریب میں محمد بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے یہ کہ جو فقراء تھے بیچارے غریب، جو ان کے غلاموں میں سے تھے جو ایمان لے آئے تھے، ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو رہا تھا کہ حضور کی توجہ اور عنایت ہماری طرف اتنی نہیں ہے جتنی کہ ان بڑوں کی طرف ہے، سرداروں کی طرف ہے، چودھریوں کی طرف ہے، دولت مندوں کی طرف ہے، سرمایہ داروں کی طرف ہے۔ تو ان 2 اسباب سے حضور کو روکا گیا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، بلکہ آپ زیادہ وقت اپنا دیجئے ان فقراء کو جو اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں صبح و شام، تو آپ ان سے ہٹا کر اپنی توجہ ان لوگوں کی طرف نہ دیجئے کہ جنہیں دنیاوی مال و دولت یا حیثیت و وجاہت ملی ہوئی ہے، کہ مبادا لوگ یہ سمجھیں کہ شاید محمد کی نگاہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اور اس کی چمک دمک ہی کی گویا کہ قدر و قیمت۔ یہ مضمون ہے جس میں پھر وہ الفاظ آئیں گے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اے نبی آپ پڑھتے رہا کیجئے، تلاوت کیا کیجئے جو بھی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کی اپنی مشیت ہے، اس کی اپنی پلاننگ ہے، کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا وہ جانتا ہے، کون کب ایمان لائے گا وہ جانتا ہے، کب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی اس کے علم میں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی اور اپنے لیے پناہ گاہ نہیں پائیں گے، آپ کو تو بس پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی رفاقت اور معیت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، اور اسی کی رضا کے طالب ہیں، اسی کے چہرے انور کے وہ پرستار ہیں، پرستش کرنے والے ہیں۔
ولا تعد عیناک عنہم، اور دیکھیے ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر اس دوسری طرف نہ پھیر دیجیے نگاہوں کو دولت مندوں کی طرف. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا یہ دنیاوی زندگی کی زینت لوگوں کو یہ کہیں اشتباہ نہ ہو جائے کہ آپ بھی اس کے طالب ہیں، آپ کی توجہ بھی ادھر ہو رہی ہے، آپ بھی انہی کی قدر و قیمت جو ہے وہ اپنے طرز عمل سے ثابت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس شخص کی آپ بات ہی نہ مانیے، سنیے ہی نہ اس کی بات جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. واتبع هواه، جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. یہ سردار جو ہے قریش کے یہ بات ماننے والے نہیں ہیں. آپ خواہ کتنی بھی پیمپرنگ کر لیں ان کی، کتنی بھی روح رعایت کر لیں ان کی، کتنا بھی آپ ان کے لیے اپنے دل کے اندر جو ہے اور اپنی محفلوں میں ان کے لیے گوشہ پیدا کر لیں، لیکن نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ واتبع هواه وکان امره فرطا، وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے گزر جانے والا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ تو کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، دیکھو میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، میں پیش کر رہا ہوں. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اللہ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے، نہ مجھے تمہاری کوئی احتیاج ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، باقی جو شرک پر اڑے رہیں گے ان ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقها، جس کی قناتیں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر پانی طلب کریں گے تو انہیں پانی پینے کو وہ دیا جائے گا کہ جیسے کہ کھولتا ہوا تانبا ہو کہ جو ان کے چہروں کو جھلس دے گا. بئس الشراب، بہت ہی بری ہوگی وہ پینے کی شے. وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی برا ہوگا ان کا انجام، اور ان کی آرام گاہ جو ہوگی جو انہیں جہنم میں ملے گی بہت بری ہوگی. اب ان آیتوں میں بھی دیکھا آپ نے کہ زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش، جو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے. ذرا اور آگے چلیے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی ذرا ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کیجیے. کماء انزلناہ من السماء، ایسے ہی ہے یہ دنیا کی زندگی جیسے ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، بارش بھیجتے ہیں. فاختلط به نبات الارض، وہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اور زمین کی رویدگی کو لے کر باہر نکل آتا ہے. تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی وہ تو ہے اس کے اندر، اوپر سے تو صرف پانی آیا تھا نا، لیکن وہ سب کچھ جو ہے ڈورمنٹ زمین کے اندر اس کے وہ خزانے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ اس پانی کے ساتھ مل جل کر باہر آ جاتے ہیں. فاختلط به نبات الارض، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو سبزہ اگا تھا اس کے بعد وہ زرد ہو جاتا ہے، اس کے بعد چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتا ہے. فاصبح حشیما تذروه الرياح، پھر وہ چورا چورا بھی ہو جاتا ہے اور ہوائیں اس کو لیے اڑتی پھرتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. گویا کہ یہی انسانی زندگی ہے. دیکھیے ایک ہمارا مادی وجود ہے جو اس زمین سے آیا ہے، لیکن ایک ہماری روح ہے جو آسمان سے آئی ہے. جیسے پانی آسمان سے آیا اور زمین کی رویدگی جو ہے اس کے ساتھ مل کر باہر آ گئی تو سبزہ ہو گیا. تو مادی وجود، حیوانی وجود جو زمین سے بنا ہے، اور روح جو آسمان سے آئی ہے، ان دونوں کے امتزاج سے یہ میرا اور آپ کا وجود ہے. جیسے سبزہ جو ہے وہ چند دنوں کے بعد یا ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ سوکھ کر اور بالکل زرد ہو کر اور چورا چورا ہو جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ ہمیں 30 40 50 60 70 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوگا یہی، مریں گے، زمین میں دفن ہوں گے، اور ہمارے بھی عناصر جو ہیں وہ بالکل منتشر ہو کر مٹی میں مل جائیں گے. جیسے وہ سبزہ جو ہے وہ چورا چورا ہو کر جو ہے وہ زمین میں مل جائے گا، رل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی فصل کے لیے کھاد کا کام دے، اللہ خیر صلی اللہ. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بھی قبر میں جائے گا اور اس کے وہ عناصر جو زمینی سے آئے تھے زمینی میں مل جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی. اب اس کے بعد فرمایا اس دنیا کی زندگی میں یہ جو زمین سے آنے والا حیوانی وجود اور آسمان سے آنے والا روحانی وجود، ان دونوں کے اجتماع سے جو حیات دنیاوی کا یہ تھوڑا سا وقفہ تمہیں ملا ہے، 60 70 80 برس ہمارے گنتے میں تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ہے کیا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن 1000 برس کا ہے، تو اس کے اعتبار سے تو یہ ایک ساتھ بھی نہیں بنتی. تو یہ جو تمہیں تھوڑا سا وقت ملتا ہے، اس میں ہم نے تمہارے آزمائش کے لیے زیبائش اور آرائش پیدا کر دی ہے. وہ کیا ہے؟
فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی آرائش ہے، زیبائش ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز نہ مال ہے نہ اولاد ہے، اولاد بھی اسی طریقے سے مرے گی، مر کر مٹی میں ملے گی، مٹی ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کہ اگر تو ان میں سے ایک پھوٹ نکلے تو وہ تمہارے لیے توشہ آخرت بنیں گے، اور اگر وہ اٹھے بھی بدکار بن کر تو تمہاری قبروں پر جا کر پیشاب کریں گے، اور کیا کریں گے، یہی ہوگا نا۔ لہذا ان سے کوئی امید وابستہ نہ کرو، امید وابستہ کرو تو نیک اعمال اگر کیے ہیں، والباقیات الصالحات، نیک کام ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ یقیناً بہت بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے، اور وہی بہتر ہے کہ جن سے امید وابستہ کی جائے۔ کوئی نیک کمائی کی ہے تو امید کرو کہ اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرما دے اس میرے اعمال کو، اور یہ کہ میرے لیے وہ ذریعہ نجات بنا دے۔ لیکن اگر نیک اعمال نہیں کمائے ہیں، مال اور دولت اور دنیا اور اپنی اولاد اور اپنے آپ کو کھپا دیا اور امریکن اسکول میں ان کی ایجوکیشن کرا دی ہے، تم اسی کے اندر رل گئے، تمہاری زندگی اسی میں گم ہو گئی، تو تمہارا حشر وہی ہوگا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ فرمایا کہ وہ جو قیامت کا دن آئے گا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ وہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، جن کو تم دیکھ رہے ہو کہ بڑے ٹھوس ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ كَمَرِّ السَّحَابِ، جیسے بادل چل رہے ہوتے، کوہ ہمالیہ ایسے چل رہا ہوگا اور ریت بن جائے گا۔ یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ، اور زمین کو تم دیکھو گے ننگی ہوگی، چٹیل، لا عوج لا امتا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہوگی، کجی ہوگی، کونا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سیدھی چٹیل میدان۔ فرمایا وحشرناہم، اور پھر ہم تم سب کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، اور ان میں سے پھر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب، آدم سے لے کر آخری آدمی جو دنیا میں آئے گا قیامت تک، وہ سب کے سب حاضر ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے حضور میں، اس کے سامنے صفے باندھے ہوئے۔ اور اللہ فرمائے تھا لقد جئتمونا، فرمائے گا کہ آ گئے ہو نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، ایسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی بار کی پیدائش تھی عالم ارواح میں، تمام ارواح بیک وقت موجود تھی، آدم سے لے کر آخری آدمی تک کی ارواح تمام کی تمام موجود تھی حضور اللہ کے حضور میں، جبکہ وعدہ لیا گیا تھا لست بربکم قالوا بلی۔ اس کے بعد دوبارہ اب ہم کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، تو تمام کے تمام انسان آدم سے لے کر آخری آدمی تک جو قیامت تک پیدا ہوگا سب کھڑے ہوں گے۔ تب کہے گا اللہ تعالیٰ لقد جئتمونا، آ گئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ دوسری مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا دنیا میں، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وقفہ ہے، تمہارا دادا جو ہے وہ بہت پہلے پیدا ہوا تھا، تمہارا باپ اس کے بعد ہوا، اس کے بعد تم ہوئے، پھر تمہارا بیٹا ہوا، پھر تمہارا پوتا ہوا، یہ تو 20-20 سال کا 25-25 سال کا فصل ہے۔ اس کے بعد یہ پیدائش تمہاری ہوتی رہی ہے، دوسری مرتبہ کی پیدائش، لیکن وہ پہلی پیدائش میں تم سب موجود تھے، اور اب جو دنیا کے خاتمے پر آخرت کے میدان میں تم کھڑے ہوئے ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، لیکن تمہاری گمراہی یہ ہے کہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ وعدے کا وقت نہیں آئے گا جبکہ ہمیں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا۔ یہ جو وسوسہ تمہارے ذہن میں آ گیا، کوئی قیامت نہیں، کوئی بعث بعد الموت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی جنت اور دوزخ، سب ڈھکوسلے ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ جب ذہن میں آتا ہے تو یہ ہے تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ تو میں نے آپ کو 4 مقامات بتا دیے سورہ کہف کے، ان سب کا یوں سمجھیے کہ یہ اس کا مین تھیم ہے، بار بار جو چیز سامنے آ رہی ہے گویا کہ جیسے کہ یہ کہ ادھر ایک لکڑی جو ہے آپ نے گاڑ دی، ادھر ایک لکڑی گاڑ دی، اس کے درمیان جو ہے ایک رسی تنی ہوئی ہے، اس میں پھر جو ہے آپ نے پرو دیے ہے وہ مضمون تھوڑے تھوڑے وقفے سے کہ ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو اس کے لیے زیبائش اور آرائش بنایا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ حضور سے فرمایا کہ حضور دیکھیے آپ دولت مندوں کی طرف زیادہ التفات نہ فرمائیں، مبادا لوگوں کو یہ گمان ہو کہ ترید زینت الحیات الدنیا۔ پھر مجھ سے اور آپ سے فرمایا دیکھنا یہ دنیا کی زندگی جو ہے تمہاری 30 40 50 60 برس کی، اس میں مال اور دولت جو ہے ان میں چمک دمک تو ہوتی ہے اور اولاد، لیکن ان میں سے کوئی باقی رہنے والی شے نہیں ہے۔
تمہارے تعلقات سب کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ وہ تو جو اہل اللہ ہوں گے اور اللہ والے ہوں گے ان کے رشتے تو باقی رہیں گے، وہ تو آپس کی دوستیاں بھی قائم رہیں گی، صحابہ کرام کی بھی اور اہل ایمان کی بھی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی اولاد بھی صاحب ایمان ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ جو ہے جنت میں جمع کر دی جائے گی۔ باقی تو حال کیا ہوگا، دو جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ انسان بھاگے گا، نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، اپنے باپ سے، ماں سے، بیٹے سے، جورو سے، بھائی سے، سب سے بھاگے گا۔ اور یہی سورہ معارج میں بھی آیا ہے، یمسرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اس روز انسان کہے گا میرے باپ کو، بیوی کو، بیٹے کو، بھائی کو، سب کو، بلکہ تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دو، کسی طرح مجھے بچا لو۔ یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ تعلقات جو دنیا کے ہیں یہ تو یہی رہ جائیں گے اکثر و بیشتر۔ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ جو دنیا میں دوستیاں ہیں یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ہاں جو متقی ہیں ان کے درمیان اگر یہاں دوستی ہے اور رشتہ داری ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ کہف کے بعد مضامین کا اجمالی تذکرہ مزید کر دوں، اس لیے کہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ پوری سورہ کہف در حقیقت اسی موضوع کو مختلف پیرایوں میں بیان کر رہی ہے۔ مثلا دو قصے اس میں آئے ہیں، ان کے حوالے سے جو حقیقتیں بیان ہوئی ہیں ان کو نوٹ کیجئے۔ ایک تو وضرب لہم مثل الرجلین، اب میں چونکہ اس وقت درس نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں، اپنے طور پر جا کر سورہ کہف کا مطالعہ کیجئے، تلاوت کیجئے، ترجمہ دیکھیے، تو یہ مضامین جو ہے اس میں جو بھی اشارات میرے ہیں اس وقت کے وہ انشاءاللہ مفید محسوس ہوں گے آپ کو۔ دو اشخاص تھے، دو دوست تھے، ایک کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اور دولت اس زمانے کی کیا ہوتی تھی، کارخانے تو ہوتے نہیں تھے، دو باغات تھے انگوروں کے، کھجوروں کے درخت جو ہیں ان کے گرد باڑ کے طور پر لگے ہوئے تھے، اریگیشن کا جو ہے پورا نظام تھا، درمیان میں کھیتی بھی تھی، ہر شے موجود ہے۔ پھر اللہ نے اسے اولاد بھی دے رکھی تھی۔ دوسرا تھا کہ وہ اللہ والا تھا، درویش تھا، لیکن اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی مال و دولت نہیں تھی۔ ان کا مکالمہ آیا ہے سامنے کہ وہ جو دولت مند تھا اسے اپنی دولت پر غرہ ہو گیا، اور اس نے کہا دیکھو تم کیا مجھے فرمائش کر رہے ہو اور فہمائش کر رہے ہو اور مجھے نصیحت کر رہے ہو، میں دنیا میں کامیاب ہوں، تم جھوٹے پٹخارتے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو آنا اکثر من کا مالم آج و نفرا، میرے پاس مال زیادہ ہے، میری نفری زیادہ ہے، تو وہ کون مجھ سے بات کرنے والی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اسی کیفیت میں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر یہ ظلم کر رہا تھا۔ کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، کیا ڈراتے ہو مجھے، میں نے یہ باغ ایسے بنائے ہیں، سارا بندوبست ایسا کر لیا ہے، ان پر کبھی کوئی تباہی اور ہلاکت آ ہی نہیں سکتی۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، اور مجھے کوئی گمان نہیں ہے کہ قیامت ہونے والی ہے، اور بالفرض جیسا تم کہتے ہو قیامت ہو بھی گئی تو پھر میرے رب نے اگر یہاں مجھے یہ سب کچھ دیا تو وہاں بھی دے گا، اور تم جیسے یہاں پر جوتیاں پٹخار رہے ہو ویسے وہاں پر جوتیاں پٹخارو گے، تمہارا وہاں بھی کوئی حشر جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، اس نے کہا اس اللہ والے نے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ کا کفر کر رہے ہو، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر پورا انسان بنا کے کھڑا کر دیا، یہ سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جو اب تو اپنے جنت میں داخل ہوا تھا تو تو کہتا کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی دین ہے، جو اللہ نے چاہا ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، یہ کہتا ماشاء اللہ کے الفاظ سے جملے زبان پر آتے، مبادہ یہ کہ تو نے یہ سمجھا کہ بس میں نے سارا بندوبست کر رکھا ہے، یعنی تیرا سارا توکل اور دار و مدار اور انحصار مادی اسباب و وسائل پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تو تیرے اس باغ سے کہیں بہتر باغ عطا کر دے اور تیرے اس باغ کو جو ہے ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اس اللہ والے کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ جو ہیں صحیح ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں باغات کو غارت کر دیا۔ اس کے بعد الفاظ آتے ہیں فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا،
اب وہ رہ گیا اپنی ہتھیلیاں ملتا ہوا، میں نے تو اس پر بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، بڑی محنت کی تھی، اتنے سال میں یہ باغ لگایا تھا، وہاں سے پودے لے کر آیا تھا، میں نے کیا کچھ کیا تھا، میں نے اس کے لیے اریگیشن کا سارا نظام کیا تھا، میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ ہے آج کے دور کا شرک۔ اس پورے رکوع میں کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا تذکرہ نہیں، تذکرہ ہے تو رب کا ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، واقعی اگر آخرت ہو گئی، بعد بعد الموت ہو گئی، تو مجھے وہاں بھی میرا رب جو ہے دے گا، کسی اور دیوی دیوتا کا، لات کا، عزا کا، منات کا، کسی کا نہیں۔ لیکن چونکہ سارا دار و مدار توکل مادی اسباب و وسائل پر تھا، یہ ہے شرک۔ آج کے دور کا شرک یہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی پرستش کرتے ہو تو صرف اللہ پر توکل ہونا چاہیے، مادی وسائل استعمال کرو، برتو، متاع ہے، یہ متاع الحیات دنیا ہے، برتنے کی چیزیں ہیں، برتو، لیکن توکل مادی اسباب و وسائل پر نہ ہو۔ چنانچہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ تورات کی تعلیم کا جو خلاصہ بیان کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا، بس۔ لیکن جب ہم مادہ پرستی کے جال میں الجھ جاتے ہیں، ہمارا سارا توکل، اعتماد، بھروسہ، دل کو اطمینان ہوتا ہے تو تبھی جب مادی وسائل ہوں، جیب میں پیسے ہوں، تبھی اطمینان ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ ہے اصل میں اس دور کا شرک کہ جو اس سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع میں بیان ہوا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک تفصیلی قصہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو سفر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا حضرت خضر کے ساتھ۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ حضرت خضر کون تھے، ہو سکتا ہے کوئی فرشتے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی پرانے زمانے کے ولی اللہ ہوں جن کی روح کو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا خیال ہے کہ فرشتوں کے طبقہ اصل میں اللہ تعالیٰ شامل کر دیتا ہے۔ بہرحال حضرت خضر نے جب وہ سفر دونوں نے کیا ہے، تو یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ قصہ ظاہر بات ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں قرآن مجید سے اتنی سرسری واقفیت تو سب کو ہی ہے کہ حضرت خضر نے ایک کشتی جس کے اندر سفر کر رہے تھے اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً ڈانٹ پلا، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو جلالی مزاج کے تھے، اور ان کا یہ آپ چاہتے ہیں کشتی والوں کو آپ غرق کر دیں؟ ان کا دیکھو تم سے میں نے وعدہ لے لیا تھا، میں جو کروں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، سوال نہ کرنا۔ کہہ رہے اچھا مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا۔ آگے چلے تو ایک نوجوان ملا، اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے پھر صبر نہیں ہوا، یہ کیا کیا؟ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا یا نکرا، یہ کیا کیا تم نے ایک جان جو کہ بے گناہ جان تھی، اس کا کوئی جرم نہیں، تم نے قتل کر دیا۔ ان کا دیکھو الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہہ دیا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ۔ اور پھر کہا کہ اچھا اگر اب میں پوچھوں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیجیے گا، اب آپ کی حجت جو ہے مجھ پر قائم ہو چکی۔ اب گئے تو ایک بستی میں گئے، وہاں بستی کے لوگوں سے چاہا کہ کچھ کھانے کو ہمیں دے دو بھائی، ہم فقیر ہیں، درویش ہیں، مسافر ہیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، تو پوری بستی ایسے شقی لوگوں پر مشتمل تھی، کسی نے انہیں کھانا نہیں دیا۔ لیکن اب انہوں نے دیکھا حضرت خضر نے کہ ایک دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے، انہوں نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر چپ نہیں رہے کہ یہ ایسے ناہنجار لوگ ہیں یہ، اور ان کی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا۔ ایسی بات تھی تو ان سے اجرت لیتے اس پر تاکہ کچھ کھانے کو تو ہوتا ہمارے پاس، آپ نے ان سے اجرت بھی نہیں لی اور ان کی دیوار سے نہیں کر دی۔ ان کا ٹھیک ہے، ھذا فراق بینی و بین، بس اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان، تمہارا سفر جو تھا وہ ختم ہوا، اب سن لو اصل تعویل کیا تھی۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس چیز پر تم صبر نہیں کر سکے ان کی اصل حقیقت کیا تھی۔ دیکھو وہ جو کشتی تھی وہ کچھ بیچارے مزدوروں کی ملکیت تھی، اور ایک بادشاہ آگے تھا کہ جو تمام اچھی کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی وہ خاص موقع آتا ہے حکومت کا تو وہ جو ہے وہ ویگنیں پکڑ لیتے ہیں، گاڑی اور ٹرک جو ہے قابو کر لیتے ہیں، تو یہ ساری کشتیاں جو ضبط ہو رہی تھی، تو میں نے اس کے اندر عیب لگا دیا تاکہ بادشاہ کہے دفع کرو اس کو، تو یہ کسی کام کی نہیں، تو کشتی بچ گئی ان کی۔ ایک تختہ ہی ہے نا، وہ ٹوٹا وہ جوڑ لیں گے، لیکن یہ تختہ میں نہ توڑتا تو پوری کشتی ان کے ہاتھ سے گئی تھی، ان کی جو مزدوری کا ذریعہ تھا وہ گئی تھی۔ یعنی بظاہر ایک شے تمہیں بری نظر آئی ہے، حقیقت میں اس کے پردے میں خیر ہے۔ آگے چلو
وہ جو نوجوان تھا اس کے بارے میں ہمیں معلوم تھا کہ یہ اگر جو اس کے جینز ہیں، جس طرح کے جینز لے کے وہ دنیا میں آیا ہے، یہ اگر بڑا ہوگا تو سرکش ہوگا، والدین کے لیے جو ہے یہ سوہان روح بنے گا، جبکہ والدین اس کے بڑے نیک ہیں، میاں بیوی دونوں جو ہیں بہت نیک ہیں۔ لہذا ہم نے یہ چاہا کہ اس کو تو بات دیا جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر نیک اولاد عطا کرے تاکہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کے لیے سوہان روح نہ ہو۔ یعنی بظاہر تو وہ والدین رو رہے ہوں گے کہ ہمارا جو ہے ایک بیٹا تھا وہ اللہ نے ہم سے لے لیا، چھین لیا، حقیقت میں ان کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ اس کے شر سے اللہ نے انہیں بچایا ہے۔ اسی طرح یہ جو دیوار جو تھی ٹیڑھی ہو رہی تھی، میں نے سیدھی کر دی ہے۔ اصل میں یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے جو اس بستی میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا والد جو بڑا نیک آدمی تھا اس نے اپنے ان بچوں کے لیے ایک دفینہ، خزانہ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ابھی ظاہر ہو جاتا اور یہ لوگ جو ہے سب کے سب اس کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیتے، یتیموں کے ہاتھ پلے کچھ نہ پڑتا۔ تو میں نے اس لیے اس کو درست کیا ہے کہ جب تک وہ بچے جوان ہو اس وقت تک یہ دیوار کھڑی رہے، تاکہ پھر کوئی اللہ تعالیٰ ہیلا بنا دے گا کہ پھر ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے خزانہ یہاں ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں جو حوادث پیش آتے ہیں ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو ظاہر نظر آ رہا all that glitters is not gold، جو چیز بھی چمک رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سونا ہی ہو سکتا، پیتل ہو۔ تو در حقیقت یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے سورہ بقرہ میں، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو ذرا حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، پسند کرو، اچھا سمجھو ذرا حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ وہ والدین تو اپنے بیٹے کو سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، حالانکہ وہ اگر زندہ رہتا تو ان کے لیے سہان روح ہو جاتا اور ان کے بڑھاپے کے اندر آ کر ان کے لیے جو ہے ان کی زندگی اجیرت کر دیتا۔ گویا کہ انسان کو جو بھی ظاہر میں دنیا میں حالات ہو رہے ہیں ان سے زیادہ اثر پذیر نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت تو اثر ہوتا ہے، کوئی آپ کا قریبی عزیز فوت ہو گیا کچھ نہ کچھ رنج افسوس تو ہوگا، لیکن یہ نہیں ایمان اللہ پر۔ اگر بظاہر کوئی شے ایسی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے لیکن میرا ایمان یہ ہو کہ اس میں یقیناً کوئی خیر ہوگا اللہ کی طرف سے جو مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا، اس سے جو اطمینان اور سکون دنیا میں انسان کو رہتا ہے کہ کوئی تشویش اور خام خواہ کا صدمہ اور رنج کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس سے انتقام، اس سے بدلا، تو یہ بھی در حقیقت اسی حقیقت دنیا کی زندگی کی حقیقت کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اوپر پردہ کوئی اور پڑا ہوتا ہے۔ پردہ خوشنما ہے اور پیچھے اس کے جو ہے بہت ہی بدنما کوئی شے ہے، پردہ بہت ہی کوئی تکلیف دہ ہے یا بدنما ہے اور حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی بہت ہی اچھی شے مضمر ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے پیتل کے اوپر سونے کا ملمہ ہو گیا ہو، اسی طریقے سے جو ہے کسی شے کی حقیقت کو، حیات اخروی کو اور اصل حیات جو ہے اور روحانی زندگی اس کو مادی زندگی اور حیات دنیاوی کے پردے میں چھپا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں 2 قصے آئے ہیں تفصیل سے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اصحاب کہف، یہ قصہ ہے ان لوگوں کا جو توحید پر ایمان لائے لیکن چونکہ غلبہ مشرکین کا تھا، رومن امپائر جبکہ ابھی انہوں نے عیسائیت اختیار نہیں کی تھی، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور انہیں آخری الٹیمیٹم دیا گیا ان نوجوانوں کو کہ تم یا تو اپنے اس دین توحید سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں رجم کر دیا جائے گا۔ وہ بیچارے اپنے جان بچانے کی خاطر جا کر ایک غار میں چھپ گئے اور اللہ نے 300 برس تک انہیں وہاں سلائے رکھا۔ پھر ان کی آنکھ کھلی ہے تو انقلاب آ چکا تھا، اس لیے کہ اب رومن امپائر خود جو ہے حضرت مسیح کے دین کو اختیار کر چکی تھی۔ تو یہ بھی ایک حقیقت کے اعتبار سے کہ اہل ایمان کے لیے کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ جان بچانے کے لیے کہیں غار میں چھپنا پڑے، اس درجے کمزوری ہو، لیکن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ ترقی اور وہ عروج بھی دیتا ہے کہ جو حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے دیا۔ ان کی 3 مہمات کا ذکر ہے، مغرب میں فتح کی، مشرق میں فتح کی، شمال میں فتح کی۔ یہ کیا خسرو یا سائرس ذوالقرنین جن کو قرآن کہتا ہے، یہ بہت بڑی عظیم مملکت، مادہ اور پارس یہ 2 ملک ہوتے تھے پہلے جنہیں دونوں کو یکجا کر کے انہوں نے ایک ملک بنایا، دی گریٹ ایرانین امپائر۔ اس میں یہ سائرس یا کیخورس جس کا 2500 سالہ جشن جو ہے سابق جو شہنشاہ تھے ایران کے انہوں نے منایا تھا، اس لیے کہ وہ یہ اس امید میں تھے کہ ایران کی وہی عظمت و سطوت پارینہ جو ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گی اور میں بہت بڑا شہنشاہ بنوں گا۔ لیکن یہ کہ ان کا حشر تو خیر بہت برا ہوا ہے، لیکن یہ کہ خسرو کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو وہ دنیا میں اقتدار دیا۔ تو گویا کہ اہل ایمان کو ہر حالت کے لیے دنیا میں تیار رہنا چاہیے۔
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر آزمائش آئے، سخت آزمائش آئے، جان بچانا جو ہے مشکل ہو جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غلبہ عطا کر دے، فتوت اور سلطنت عطا فرما دے، دنیا میں خلافت عطا فرما دے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور میں آج جب یہ نوٹ کر رہا تھا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ دیکھیے حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کیفیتیں جمع ہوئی۔ 3 دن تک آپ غار ثور میں روپوش رہے جان بچانے کے لیے، رہے کہ نہیں رہے؟ روپوش تھے نا۔ وہ 300 برس ہے اصحاب کہف کے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اگر وہ سولر کیلنڈر سے لیں تو 300 برس تھے، لیونر سے لیں تو 309 برس ہے، اب جو چاند کا حساب ہے تو یہ 3 دن اور رات حضور بھی روپوش رہے۔ تو یہ گویا کہ اصحاب کہف کا ایک نقشہ، ایک جھلک حضور کی زندگی میں۔ پھر آپ 10,000 اپنے صحابہ کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے۔ 8 ہی برس بعد کی بات ہے، 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو، اور اس پر عظیم مملکت۔ اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو پورا جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ در حقیقت آپ کے زیر نگیں تھا۔ کون تھے اس وقت خلیفۃ اللہ فی الارض؟ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حقائق ہیں کہ یہ اگر پیش نظر رہیں تو آدمی ظاہر سے دھوکہ نہیں کھاتا، دنیا کا دیوانہ نہیں بنے گا، دنیا پر نہیں ریجھے گا، دنیا میں رہو، جو چیزیں ہیں برتو، سب کچھ کرو، لیکن دل نہ لگاؤ، توکل نہ کرو ان چیزوں کے اوپر، ان سے محبت نہ کرو۔ تمہارا مطلوب و مقصود صرف اللہ کی ذات ہو اور آخرت کی نجات ہو، اور اس کے سوا تمہاری زندگی میں نسب العین کے درجے میں کوئی شے نہ آئے۔ بس یہی اصل ہے وہ بات دین کی کہ سورہ کہف کے مختلف جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے مختلف پیرایوں میں کہیں قصے، کہیں تمثیل، کہیں صریح الفاظ، کہ یہ دنیا کی زیبائش اور آرائش پر گیج نہ جانا، اسی میں گم ہو کر نہ رہ جانا، بلکہ یہ کہ اس میں رہتے ہوئے بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ راستے سے کیا تعلق ہوتا ہے آدمی کو؟ اسے تو اپنی منزل پر جانا ہے، یہ دنیا تو سوائے راستے کے اور کچھ نہیں۔ اب جو حالات حاضرہ ہیں ان کے ضمن میں پہلی بات تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب کے، انہوں نے بہت دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ عوام کے اور دینی جماعتوں کے مذہبی جو جذبات ہیں ان کا انہوں نے صحیح اندازہ کر لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک فوجی جرنیل سے اس کی توقع کم ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک بڑے بالغ نظر سیاستدان کا رول اختیار کیا ہے کہ اس میں اپنی کسی انا کو آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ صاحب دیکھ لیا کہ عوام کے تیور کیا ہے، لہذا انہوں نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ جو توحید رسالت کا قانون ہے اس کے ضمن میں جو تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہ رہے تھے، ابھی قانون میں نہیں، اس کے پروسیجر میں، لیکن پتہ چل گیا تھا لوگوں کو کہ یہ کہاں سے تار ہلائے جا رہے ہیں، باہر کا یہ دباؤ ہے جس کے تحت جو ہے اگر ایک قدم اٹھ گیا تو پھر اگلا بھی ہوگا، لہذا یہ کہ عوام نے جو اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر جو ہے جماعت اہل سنت کو جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں بہتی گنگا میں ہاتھ تو دوسرے بھی دھو رہے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں جو مضبوط موقف اختیار کیا ہے، اور ان حضرات نے ہی، دوسرے کچھ بریلوی مکتب فکر کے علماء اور طبقات نے بھی ساتھ دیا ہے، لیکن جماعت اہل سنت کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے جس کو کہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ کہ پرویز مشرف صاحب کا بھی ہمیں ممنون احسان ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی ہٹ دھرمی کا اور کسی اپنی جھوٹی انا کا معاملہ سامنے نہیں آنے دیا۔ البتہ اب ہمارے ہاں خاص طور پر جو ملی یکجہتی کاؤنسل بنی ہوئی ہے، اس نے چونکہ ایک لمبا چوڑا چارٹر دیا ہے، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں سارے ان کے جو تقاضے اور مطالبے ہیں، انہوں نے ان تمام کو شامل کر کے کہا ہے، اور آج کے دن کے بارے میں یہ 2 طبقات کا مختلف آپ کے سامنے اخبارات میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے تو کہا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، یوم تشکر مناؤ، آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ بات ٹھیک ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ اس اعتبار سے شریک ہوں کہ میں نے بھی شکر ادا کیا اللہ کا بھی کہ کوئی مزید خوریزی ہوتی، تحریک بڑھتی اور تصادم ہوتا، تو اگر پرویز مشرف صاحب نے رائٹنگ آن دی وال کو پڑھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا بھی شکر کریں، ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ لیکن باقی یہ کہ اس سے آگے جو کہتے ہیں نہیں ہڑتال ہوگی جب تک کہ سارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے، اور اس میں در حقیقت کچھ سیاسی طالع آزما جو ہیں وہ اس طرح کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف تاجر لوگ جمع ہو جائیں تو کچھ مولوی حضرات جمع ہو جائیں، کچھ سیاسی لوگ جمع ہو جائیں،
تو جمع ہوا کر پھر کوئی تحریک ایسی چلے جیسی کبھی ایوب خان کے خلاف چلی تھی یا پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلی تھی، یہ سارے عناصر جمع ہو جاتے ہیں کسی کو ناراضگی کسی وجہ سے، کسی کو ناراضگی کسی وجہ سے، کسی کو ناراضگی کسی وجہ سے، لیکن سب کے سب ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ جمع ہو کر لیکن یہ کہ ڈی اسٹیبلائز کر دیتے ہیں اس وقت کے نظام کو۔ اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کامیابی ہو جاتی رہی ہے ان تمام ایجیٹیشنز کو، لیکن ان سے خیر کسی سے آج تک برآمد نہیں ہوا۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اس طرز پر سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ جو دینی مطالبات ہیں ان کے لیے خالص دینی اور مذہبی جماعتیں اپنا محاذ بنائیں، واضح طور پر کسی سیاسی عنصر کو اس میں شامل نہ کریں، کسی سیاسی مطالبے کو اس میں شامل نہ کریں، وہ علیحدہ چیزیں ہیں، اس کو علیحدہ جو ہے اس کے لیے پلیٹ فارم علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ خالص دینی اعتبار سے نفاذ شریعت کا مطالبہ ہے، یا چلیے میں اس میں شامل کرتا ہوں جمعے کی چھٹی کا مطالبہ ہے، اس کا بھی ہے کہ شاعر دینی میں سے ہے جمعے کا دن، اس حوالے سے بہتر ہے کہ جمعے کی چھٹی ہو۔ اس حوالے سے جتنے بھی دینی معاملات ہیں نفاذ شریعت سب سے بڑھ کر ہے کہ تمام قوانین جو ہے وہ نافذ کیے جائیں، اور یہ جو ابھی بیجنگ کانفرنس ہو رہی ہے، یقیناً بیجنگ +5 کانفرنس، اس کے بارے میں بھی اب عوام کو بھی مطلع کیا جانا چاہیے، اکثر لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے اخبار کے جو مدیر اور مالک ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کے تو علم ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں کے وہ ٹاپ کے اخبارات میں سے ایک اخبار ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ کہ اس کے بارے میں جب تک کہ آگہی نہ ہو لوگوں کو اور جب تک کہ اویئرنیس نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان معاملات میں ان تمام جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے میرے پاس یہاں موجود ہے اس وقت، ڈان کا بھی تراشا ہے اور ایک میں نے جنگ سے بھی نکالی ہوئی ہیں چیزیں وہ بھی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس موضوع پر مفصل گفتگو کروں گا کہ خالص دینی اعتبار سے کون کون سے مطالبات کرنے چاہیے، لیکن اس وقت میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک علیحدہ خالص دینی محاذ وجود میں لائیں۔ ملی یکجہتی کونسل جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ تو تھا شیعہ سنی جو بھی ایک ہمارے ہاں چپقلش اور تصادم چل رہا تھا، اب اس میں وہ کتنی کامیاب ہوئی کتنی نہیں ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن خاص اس کام کے لیے یہ ملی یکجہتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو در حقیقت نفاذ شریعت کا مسئلہ ہے، اور یہ کہ الحاد اور کفر کا راستہ روکنے کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں خالص دینی محاذ بنایا جائے، کسی سیاسی ایلیمنٹ کو اس میں شامل نہ ہونے دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر تاجروں کو کوئی شکایات ہے وہ ایک علیحدہ محاذ ہو، اس کا معاملہ علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک کوئی ایجیٹیشن شروع کر دینا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر تو ہوتی ہیں دینی جماعتیں، لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے ہاتھ پلے دینی جماعتوں کے کچھ نہیں آتا۔ ایوب خان گرے، بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو صاحب گرے، ماشاءاللہ آ گیا ضیاء الحق کا، دینی جماعت کے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑا آج تک۔ لہذا اب یہ ہے کہ اس میں ترمیم کرنی چاہیے کہ خالص دینی محاذ اس میں توسیع بھی کی جائے۔ مثلا جماعت اہل سنت نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا ہے، ملی یکجہتی کونسل میں تو اس کی کوئی نمائندگی نہیں، اکثر و بیشتر وہی ہیں جو نیم سیاسی نیم مذہبی جماعتیں ہیں، اور وہ جو ہے اس چیز کو موقع دیکھ کر انہوں نے مناسب سمجھا ہے کہ شاید موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ ایک موقع ہے، تو یہ میرے نزدیک جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں بار بار کے تجربات سے سبق سیکھنا چاہیے، دین کے معاملے کو بالکل علیحدہ رکھیں اور اس کے لیے خالص دینی جدوجہد، اس کے لیے محاذ بنے، اس کا دستور معین ہو، فیصلے کیسے ہوں گے، کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی، کون اس میں شامل ہوں گے۔ جیسے کبھی جو PNA کی تحریک تھی اس کے اندر بھی اصول طے تھے، کنسنسس سے فیصلے ہوں گے، کوئی نئی جماعت اسی میں شامل کی جائے گی جبکہ باقی سب لوگ بھی اس کو ساتھ ایگری کر رہے ہوں، یہ ساری چیزیں اس وقت طے تھی۔ اسی طرح کا خالص دینی محاذ بنایا جائے، ورنہ یہ کہ اس طرح کا کوئی ملا جلا ہنگامہ دوبارہ کریٹ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، اس سے کچھ جو سیاسی قسم کے لوگ ہیں انہیں شاید فائدہ ہو جائے، اور آخری فائدہ جب تک کہ ہمارا نظام یہاں نہیں بدلتا وہی جاگیرداری، زمینداری، سرمایہ داری اور برادری داری جب تک چل رہی ہے تو فائدہ تو وہی جو ہمارے ہاں کے عام سیاستدان ہیں، آخر کار فائدہ انہی کو پہنچے گا۔